الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورۃ العلق، سورہ نمبر 96۔ اس کا ایک حصہ گزشتہ ہفتے بیان کیا جا چکا ہے۔ شروع کی 5 آیتیں اور اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہیں۔ باقی جو 14 آیتیں ہیں آج انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا تو نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلاتا ہو اور ایمان سے منہ پھیرتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ اس سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ بھی اپنی قوم کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی آداب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، خبردار تم اس کی بات بالکل نہ ماننا اور سجدہ کر اور رب سے قریب ہو جا۔ یہ جو آخری 14 آیتیں سورہ علق کی پڑھی گئیں، ان آیتوں کی جو شان نزول ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کا پس منظر ہے، اس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ شروع کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں اور یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، اور پھر ان آیتوں کو اس صورت کے اندر شامل کر دیا گیا۔ پہلی 5 آیتوں کے ساتھ ان 14 آیتوں کو شامل کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل، جس کا نام ابو الحکم عمرو ابن ہشام تھا، ابو جہل کے معنی آتے ہیں نادانی کا باپ، جہالت کا باپ۔ اسلام کے خلاف وہ اتنی غلاظت اور گندگی بکتا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، یعنی نادانی کا باپ، جہالت کا باپ، حالانکہ اس کا نام ابو الحکم عمرو ابن ہشام تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4958 کے اندر ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو خدا کی قسم میں اس کی گردن پر اپنا پیر رکھوں گا اور اس کو ذلیل کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے۔ بس یہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے، انسان سے مراد اس آیت کے اندر ابو جہل ہے،
اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جو مال و دولت اور پیسہ ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر، گھمنڈ، پراؤڈ اور فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ تو انسان کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب اس کو دولت مل گئی، 2 پیسے ہاتھ آ گئے، تو انسان اپنے آپ کو آزاد شمار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل فری ہوں، آزاد ہوں، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ نے کہہ دیا انسان کو اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ انسان تو یہ سوچتا ہے کہ تو آزاد ہے، تو فری ہے، تجھ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ تمہاری سوچ اور تمہارا خیال غلط ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اسے اس کے سامنے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اور ایک اعتبار سے اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر اس شخص کو جو دین کی بات پھیلانے میں مشغول اور مصروف ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو اللہ کے دین کے دشمن کر رہے ہیں کرنے دو۔ ان سرکشوں کو اور ان بدماشوں کو معلوم ہو جائے گا، ان کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی جب یہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہاں روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے، اور عبدن یعنی بندہ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس بندے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ابو جہل خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا، منع کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے ترمذی کی، صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3349، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کا گزر ادھر سے ہوا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ کہا الم انہک عن ھذا، کہ محمد کیا ہم نے تم کو یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تم کو یہاں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ کیا ہم نے تم کو یہاں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ 3 مرتبہ ایسا کہا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پیر رکھنے کا ارادہ کیا، آگے بڑھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا تو عذاب کے فرشتے ابو جہل کو پکڑ لیتے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، حدیث نمبر 7065، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور اس نے پختہ ارادہ، پکا ارادہ کر لیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پیر رکھوں گا، تو پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے کہا گیا کہ ابو جہل تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مجھے ایسا لگا کہ آگ کی ایک خندق ہے، ایک کھائی ہے، ایک گڑھا ہے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور پر والے فرشتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ اگر اور آگے بڑھ جاتا اور میرے قریب ہو جاتا تو فرشتے اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دیتے، اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ اس کا ذکر ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو نماز پڑھنے سے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ ابو جہل کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایک ایسے شخص کو اللہ کی بندگی سے روک رہے ہو جو انسانوں میں سب سے بہترین ہے، اور تم اس کو اس کام سے روک رہے ہو جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے۔ یہ تمہاری کتنی بڑی بیوقوفی اور بدبختی ہے۔ آگے اس کو اللہ نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، پہلے اللہ چھوڑ دیتے ہیں، پہلے نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تمہارا کیا خیال ہے اے ابو جہل،
تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو ہدایت پر ہے، یا وہ اچھی بات اور پرہیزگاری کی بات کا حکم دیتا ہے؟ یعنی ابو جہل سے کہا جا رہا ہے کہ ابو جہل، جس شخص کو تم جھوٹا بتا رہے ہو، جس شخص کو تم نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہو اور سیدھی راہ پر ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، تو اگر تم ایسے شخص کو اللہ کے گھر کے قریب ہونے سے روکتے ہو اور نماز پڑھنے سے روکتے ہو، یہ تمہاری بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اور آگے یہ بھی ابو جہل کو کہا جا رہا ہے کہ ابو جہل ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر ایک شخص توحید کا حکم دیتا ہے، تقوی کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، پرہیزگاری کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، ایسی چیز جس کے اختیار کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، تو کیا نماز پڑھنا، اچھی بات کا حکم دینا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکی دی جائے؟ اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ابو جہل، جس شخص کو تم روک رہے ہو وہی اگر ہدایت پر ہے، پھر اس کو ڈانٹنا، اس کو دھمکی دینا، یہ تمہاری کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ جھٹلاتا ہو، یعنی ابو جہل، اور ایمان سے منہ موڑتا ہو؟ اب یہاں ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھلا بتاؤ کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتا رہا ہے، ایمان سے بھی منہ موڑ رہا ہے، تو کیا اس کو اتنی بھی بات نہیں معلوم؟ الم یعلم بان اللہ یری، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی ابو جہل کی بات سن رہا ہے، اس کا کلام سن رہا ہے، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پنشمنٹ دیں گے، اس کو اس کی سزا دیں گے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں دیکھتا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ یہاں تک نرمی کا انداز تھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالی دھمکی دے رہے ہیں، سختی کا لہجہ اور رویہ اختیار فرما رہے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ سے اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب آپ کو ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اے محمد اگر یہ شخص تجھ کو نماز پڑھنے سے منع کرنے میں باز نہیں آیا، اور اگر یہ شخص تم کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آیا، تو سن لو، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 41 کے اندر بیان فرمایا ہے مجرموں کے بارے میں، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ اس دن، قیامت کے دن، جتنے مجرم لوگ ہیں، جتنے گناہگار لوگ ہیں، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، یہ لوگ مجرم ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ پیشانی پکڑ کر ان لوگوں کی اور ان کے پیروں کو پکڑ کر گھسیٹ کر پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے علماء کلام فرماتے ہیں کہ گرچہ اس آیت سے مراد ابو جہل ہے، یعنی ابو جہل کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، لیکن جو شخص بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت اور نماز سے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکے، اس شخص کا انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا انجام اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا تو اے محمد ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اس کو اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہو رہے ہیں اور کتنے غصے کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہیں آیا اور تم کو تکلیف پہنچانے سے روکا نہیں تو تم فکر مت کرو، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پیشانی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ عزت والی چیز یہ پیشانی ہے، یہ فورہیڈ ہے،
سب سے زیادہ عظمت والی چیز یہ پیشانی ہے۔ یہ پیشانی صرف اللہ نے اس لیے بنائی ہے، اس لیے انسان کو دی ہے تاکہ یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ بھی آپ سنتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جسم کے دوسرے حصے کو چھوڑ کر یہ کیوں کہا کہ اگر ابو جہل رکا نہیں، اس نے نہ مانا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسا کیوں کہا؟ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، یعنی جب کسی شخص کو ذلیل کرنا مقصود ہو، رسوا کرنا مقصود ہو، تو عرب کے لوگ اس کی پیشانی پکڑ لیتے تھے۔ جس کی پیشانی پکڑ لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص رسوا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو رسوا کیا اور کیا فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور آگے پیشانی کا ذکر کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ابو جہل کی پیشانی ایسی ویسی پیشانی نہیں، ناسیت کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو بالکل جھوٹی ہے، خطا کرنے والی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کی پیشانی اپنی بات میں جھوٹی ہے اور اپنے قول اور فعل میں خطا کار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیشانی اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے نہ جھکے اور دوسروں کو دوسری جھکنے والی پیشانیوں کو جھکنے سے روکے، اس پیشانی کے جھوٹی ہونے میں اور گناہگار ہونے میں کیا شک اور شبہ ہے؟ وہ پیشانی ہے ہی اسی لیے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا بدبخت ہے کہ جب اس نے اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روکا تو ایسی جھوٹی پیشانی کی سزا یہی تھی کہ اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اپنی قوم والوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹروں کو، اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو جہل نے، جیسا کہ صحیح ترمذی کی روایت ہے 3349 کہ جب ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد، تم کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں اور اس ایریے میں اور اس وادی میں جتنے سپورٹر میرے ہیں، جتنے میرے مددگار ہیں، اتنے تمہارے نہیں ہیں، تو میں تم کو تباہ اور ہلاک کر کے رہوں گا، تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ نے بھی چیلنج کیا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۔ ابو جہل دھمکی دے رہا ہے، ابو جہل ڈرا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے جواب دیا کہ تم بھی بلا لو۔ کس طرح سے اللہ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ سندع الزبانیہ، کہ اے ابو جہل تم کو گھمنڈ ہے اپنے طاقت پر، اپنی قوت پر اور اپنے فورس پر، تو تم اپنی مجلس والوں کو بلا لو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے فورس کو، اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، سب کو چیلنج کیا کہ اگر کسی کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، اپنی قوت پر بھروسہ ہے، اپنی فورس، اپنی فوج پر بھروسہ ہے، تو وہ اپنی فوج کو بلا لے۔ ہم بھی اپنی فوج کو بلا لیتے ہیں، اپنی پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ چیلنج کیا تھا، اس چیلنج کا عملی ٹیسٹ اور امتحان سب سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر پیش آیا، جہاں دنیا نے دیکھ لیا کہ گنے چنے مسلمان جو مٹھی پر مسلمان تھے، بے سر و سامان تھے، ان لوگوں نے قریش کے لوگوں کی پوری طاقت اور گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا اور اپنی جان کی بازی لگا دی، یہ کہتے ہوئے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ ان کی پوری طاقت، ان کا پورا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے
کلا لا تطعہ واسجد واقترب، خبردار تم اس کی بات ہرگز نہ ماننا، چاہے وہ ابو جہل ہو یا کوئی اور شخص ہو جو اللہ کی بندگی سے تم کو روکے، تم اس کی بات بالکل مت ماننا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس مردود کی بات بالکل مت ماننا، اس کی بالکل پرواہ مت کرنا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، دشمنوں سے ہم تم کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں گے، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آخری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کہا گیا، اور آپ کے بعد تمام امت کے لیے یہ بات ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہو لوگوں تک، کہ دیکھو اگر تم کو کوئی نماز سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت سے اور بندگی سے روکتا ہے، تو تم اس کی پرواہ مت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، دشمنوں سے تم کو بچائے گا، اور اپنی امان میں اپنی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے رکھے گا۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، خبردار تم اس کی بات بالکل مت ماننا اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات آپ سن لیں کہ یہاں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، سجدہ کرنے کا۔ تو قرآن پاک میں کل 14 اور اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 15 سجدے کے قائل ہیں کہ قرآن پاک میں 15 سجدے تلاوت ہیں، یعنی جب جب ان آیتوں پر گزرا جائے تو آدمی سجدہ کرے، یعنی ہاتھ نہ اٹھائے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور دعا پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور دعا بتائی گئی ہے، سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا، آنکھیں بنائیں اور کان بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے اور وہی برکت والا ہے، اس میں کوئی تشہد نہیں، کوئی سلام نہیں، یہ سجدہ ہے۔ اس سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 244۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، پھر وہ اور سننے والا دونوں سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت و بربادی، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو میرے لیے جہنم ہے، اور آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اللہ کی بات مانی، تو اس کے لیے جنت ہے۔ گیا مارا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، شیطان کو صرف ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اگر اس نے ایک سجدہ کر لیا ہوتا تو وہ شیطان نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گیا مارا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو یہ سجدے کی فضیلت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1083۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ انسان کی پیشانی سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے، عزت والی چیز ہے، جب اس کو زمین کے اوپر رگڑا جاتا ہے، یہ چیز، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے انسان اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں حکم دیا گیا فاکثر الدعاء۔ تو تم جب سجدے کی حالت میں رہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک صحیح طرح سے غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کی قسمت میں ایمان اور ہدایت لکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے، ان بدبختوں سے اپنی زمین کو پاک فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو ان 14 آیتوں سے متعلق یا پوری سورت سے متعلق تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صورت میں سجدہ تلاوت ہے؟
اور آپ نے ابھی دعا تو بتائی سجدے میں کرنے کی. میرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ کیا یہ تلاوت اگر کوئی کرتا ہے یا کوئی کیسٹ وغیرہ سے سنتا ہے تو کیا اسے فوراً ادا کر لینا چاہیے سننے والے کو؟ اور اس کے جو سجدہ ہے اس کے لیے مطلب جو نماز کے لیے شرطیں ہیں وضو وغیرہ کیا یہ بھی ہونا ضروری ہے؟ ذرا اس بارے میں تفصیل سے بتائیں. بھائی صاحب نے سوال بھی تفصیلی کیا اور جواب بھی لمبا مانگا ہے. وقت بہت کم ہے پھر بھی میں جواب دیتے چلتا ہوں. پہلا سوال بھائی صاحب کا یہ ہے کہ سجدے جو کچھ بتایا گیا تو کیا سجدے کی آیت سننے کے بعد جیسے ٹیپ ریکارڈ وغیرہ سے سنے سجدے کی آیت تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے یا تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ تو ٹیپ وغیرہ سے سن کر ویڈیو کیسٹ وغیرہ سے سن کر سجدے کی آیت سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، یعنی سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس پر سجدہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈائریکٹ تو اس وقت سجدہ کرنا سنت ہے، یعنی پسندیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سجدہ فوراً کرنا چاہیے یا بعد میں تاخیر سے؟ ظاہر بات ہے ہر چیز اپنے وقت پر ہونی چاہیے. اگر سجدے کی آیت آپ نے تلاوت کی اس کے بعد فوراً سجدہ کرنا بہتر ہے. اور اگر تاخیر ہو گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنی تاخیر ہو گئی جتنی میں آدمی کے پاس لمبا وقت نہ گزر جائے، اور اس لمبے کی مقدار بتائی ہے کہ 2 رکعت نماز جتنی دیر میں اطمینان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. یہ سوال یہاں ایک اختلافی مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے، طہارت یعنی پاکی، وضو، قبلہ، ستر وغیرہ. تو جمہور کی جو رائے ہے وہ میں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرطیں ہیں، پاک ہونا آدمی کا، باوضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں. تو سجدے کے لیے بھی یہ شرط ہے. ہاں ایک بات ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی، یعنی جیسے سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، یا بالکل سورج جب بیچو بیچ ہو اس وقت بھی آپ سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. اور اگر اختلافی بات پوچھنی ہو تو آپ لائبریری میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہم تفصیلی جواب بھی دیں گے.